الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ اقبال عظیم صاحب کی مشہور و معروف کلام کے ایک دو اشعار پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ درس تراویح ہوگا، پھر آخر میں صلاۃ السلام اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی،
مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی۔ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، کیونکہ وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی۔ اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین محترم، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ یہاں پر چاند رات سے تراویح کا اور تلاوت کلام مجید کا جو آغاز ہوا تھا، آج کی اس شب میں
اور دوسرے عشرے کے اختتام پر آج تکمیل قرآن مجید کی الحمدللہ ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو تکمیل قرآن مجید کے موقع پر وہی رحمتیں وہی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں اور اس کی تلاوت کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تکمیل قرآن مجید کے موقع پہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جو ہم صرف اسی موقع پر ملاحظہ کرتے ہیں، اور مواقع پر ہمیں وہ عام طور پر وہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جیسے آخری جو 2 رکعتیں ادا کی گئیں تراویح میں، اور کہیں بھی جب آپ آخری دن شرکت کریں گے ختم القرآن اور تکمیل قرآن کے موقع پہ، تو یہ بات آپ نوٹ کریں گے، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ آخری 2 رکعتیں ہیں تکمیل قرآن کے موقع پہ، تو اس میں 19ویں رکعت میں سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں پڑھ دی جاتی ہیں۔ حالانکہ بظاہر ہونا یہ چاہیے کہ 19ویں رکعت میں سورہ فلق پڑھی جائے، 20ویں رکعت میں سورہ ناس اور قرآن مجید مکمل کر دیا جائے، تاکہ 20 رکعتیں بھی پوری ہوں، قرآن بھی وہیں پر مکمل کر دیا جائے۔ لیکن ہر سال یہ طریقہ ہے کہ 19ویں رکعت میں قرآن پورا کر دیتے ہیں، حالانکہ 1 رکعت ابھی باقی ہے۔ اچھا، پھر وہ جو 20ویں رکعت ہوتی ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ، پھر الف لام میم سے پھر شروع کرتے ہیں، الف لام میم سے کچھ آیتوں تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھ کر پھر 20 رکعتیں پوری کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے ایک خاص قسم کے کچھ کلمات حضور نے ارشاد فرمائے، تو یہ دراصل یوں سمجھ لیں کہ اس پر عمل کرنے کی ایک کوشش ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والا الحال المرتحل ہے۔ اچھا، یہ جو 2 لفظ ہیں جو ابھی آپ نے سنے، الحال المرتحل، یہ بنیادی طور پہ مسافر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی کہیں بھی ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ تھوڑا سا تھکاوٹ کی وجہ سے پھر وہ ایک جگہ پہ رکتا ہے، کچھ کھانا پینا کرتا ہے، پھر وہ سفر جاری رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کا سفر کہیں پر وہ اسٹاپ کرتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر اور جب بہت سارا سفر کر لیتا ہے تو پھر رکتا ہے۔ اس طرح زمینی جو سفر ہوتے ہیں عام طور پر اس میں آدمی رکتا ہے پھر آگے چلتا ہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے، الحال المرتحل، یعنی کلما حل ارتحل، کہ جب وہ رکتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے یعنی بہت سے لوگوں کا جو طریقہ ہے کہ قرآن پڑھا اور رک گئے تو پھر رک گئے، پھر دوبارہ پتہ نہیں پھر کب نوبت یا موقع آئے گا شروع کرنے کا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب رکیں تو پھر جلد ہی دوبارہ شروع کریں، گیپ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے بہتر طریقہ تلاوت کا اللہ کے نزدیک اور پسندیدہ یہی ہے کہ بندہ جب رکے تو پھر جلد اس کو دوبارہ شروع کرے۔ تو اس پر عمل کرنے کا ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بتایا کہ جب آپ اب رک گئے، اب یعنی ختم القرآن آج تکمیل ہو گئی ہے، تو اس حدیث پر یوں عمل کریں کہ جہاں ہم نے اس کو مکمل کیا والناس پر، تو آج ہی کی تراویح میں اگلے قرآن کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یعنی اگلا قرآن تو اگلے سال آئے گا، اللہ پاک اس کی سعادت عطا کرے، لیکن آپ نے دیکھا کہ الف لام میم سے پھر ایک نئے کلام مجید کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی جب اپنا اپنا کلام مجید مکمل کریں، جو آپ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، رمضان میں گھروں میں خواتین پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہترین طریقہ ہے
کہ آپ صرف والناس پر پورا کر کے قرآن مجید کو بند نہ کریں اور کہ دعا کر لی اور بات ختم ہو گئی، نہیں، والناس پہ کر کے پھر الف لام میم سے پھر کوئی 2-3 رکوع پڑھ کے پھر قرآن کو بند کریں، اور زہ نصیب کہ اللہ پاک اسی رمضان میں مزید شروع کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرما دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم اگلا صفحہ یا اگلی کوئی سورت شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا اشارہ ہے کہ پروردگار میں نے اگلے کلام مجید کا پھر سے آغاز کر دیا ہے، تو مجھے بھی اپنے اس کلام مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایک تو یہ بات جو آج کے کلام مجید میں آپ نے نوٹ کی، اس کی میں نے ایک یہ تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختم القرآن کریم کے موقع پہ جو ابھی دعا ہوئی آخر میں، اس میں آپ نے شروع میں ایک دعا سماعت فرمائی، اور کلام مجید کو بھی جب آپ کھولیں گے اور دیکھتے ہیں تو آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ختم القرآن کے نام سے۔ تو 2 دعائیں لکھی ہوتی ہیں، ایک مختصر دعا ہوتی ہے، ایک طویل دعا ہوتی ہے، وہ کافی طویل ہے تو ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک جو مختصر دعا جو ہم نے ابھی پڑھی تھی، میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو دعائے ختم القرآن پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر کیا باتیں ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، اور کیا ہمیں ختم قرآن کریم کے موقع پہ کیا اہم باتیں اللہ سے ذکر کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے، ہم دعا کرتے ہیں اس میں کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس کلام مجید کی برکت سے میری قبر کی وحشت کو دور فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، کہ جو قبر کا اندھیرا ہے، قبر کی جو تنہائی ہے اور قبر کی جو وحشت و خوف ہے، تو الہ العالمین اس کلام مجید کی برکت سے میرے قبر کے گویا اندھیرے کو روشنی میں اور اس کی وحشت کو رونق میں تبدیل فرما دے۔ یعنی جیسے قرآن کے ذریعے دلوں میں رونق آتی ہے، قرآن کے ذریعے جیسے زندگی میں رونق آتی ہے، تو الہ العالمین اس کلام مجید کے ذریعے قبر میں بھی رونق عطا فرما۔ تو اس لیے آپ بھی جب اپنا کلام مجید پورا کریں تو آخر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دعا انشاءاللہ آپ کو کلام مجید میں مل جائے گی، آخر میں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو پڑھا کریں۔ اچھا، پڑھتے تو سبھی ہیں، لیکن اب جب آپ یہ تشریح سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اور زیادہ برکت حاصل ہوگی، کیونکہ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کا مفہوم نہیں پتہ، لیکن اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو دعا کا ذوق اور لطف اور بڑھ جائے گا، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میرے سامنے جو یہ کلام مجید ہے، یعنی موبائل میں جو میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی آخر میں یہ سورہ والناس کے بعد لکھی ہوئی دعا ہر ایک کے پاس لکھی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی فی الحال آپ سن لیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ میری قبر کی وحشت کو دور فرما دے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ قرآن مجید کے وسیلے سے مجھ پہ رحمت نازل فرما۔ اور جب یہ دعا مجمع میں کی جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی برکت سے ہم سب پہ رحمت نازل فرما۔ اکیلے میں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے مجھ پہ رحمت نازل فرما، سب کے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو یا اللہ پورے مجمع پہ رحمت نازل فرما۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اس کلام مجید کو میرے لیے امام بنا، یہ کلام مجید امام ہو اور میں اس کا مقتدی بن جاؤں، اس کلام کو میرے لیے امام بنا، اس کلام کو میرے لیے نور بنا، اس کلام کو میرے لیے ہدایت اور رہنما بنا، اور اس کلام کو میرے لیے رحمت و فضل و کرم بنا۔ ان کتنی اچھے الفاظ ہیں اور کتنی جامع یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے، آخرت بھی آ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز رحمت بن گئی، جو چیز آپ کے لیے ہدایت و رہنمائی بن گئی تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں، کیونکہ بھول چک بھی ہوتی ہے نا، قرآن پڑھنے میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھول چک بھی ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی اللہ سے اس میں دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دعا کی گئی، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اے اللہ جو میں بھول گیا وہ مجھے دوبارہ سے حافظے میں وہ چیزیں واپس عطا فرما، یعنی آئندہ مجھ سے بھول نہ ہو، وہ چیزیں مجھے پھر سے واپس عطا فرما جو میں بھول گیا اس کلام مجید میں سے۔ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، اور جن چیزوں سے میں غافل ہو گیا،
ان چیزوں کا علم مجھے دوبارہ عطا فرما. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دن اور رات شب و روز مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. آج لوگوں نے شب و روز اس کو پڑھنا کم کر دیا. رمضان کی برکت سے کچھ تلاوت ہو جاتی ہے، ورنہ تو عام معمولات میں اب تلاوت کو لوگوں نے کم کرنا شروع کر دیا. اپنی مصروفیات میں لوگ اتنے مگن ہو گئے، دنیا میں اتنے گم ہو گئے، یہ موبائل کے استعمال میں اتنے گم ہو گئے کہ دن میں رات میں کئی دفعہ موبائل کھولتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو اتنا زیادہ نہیں کھولا جاتا جتنا ہم دیگر اپلیکیشنوں کی طرف جاتے ہیں. قرآن کی طرف اتنی مرتبہ نہیں جاتے. ہم ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، کچھ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، کچھ اپنے کاروبار کے لیے، کچھ مرحوم کے لیے، لیکن ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، کلام مجید کی برکت اور اس کو وقت دینے کی نیت سے کہ میں قرآن مجید کو باقاعدہ وقت نکال کر اس کی خدمت میں حاضری لگاؤں، اس نقطہ نظر سے تلاوتیں اب معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ دعا بڑی اہم ہے کہ ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ مجھے شب و روز اس کی تلاوت عطا فرما. اور آخر میں کیا کمال جملہ ہے، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین. الہ العالمین اس کلام مجید کو میرے حق میں حجت بنا. یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے. ایک حدیث ہے کہ قرآن قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگی یا تمہارے خلاف یہ قرآن کھڑا ہوگا. یعنی اب زندگی کیسی گزاری اس کے مطابق یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی پر، ہر ایک کی اپنی اپنی روزمرہ کے معاملات پر، کہ کل قیامت کے دن یہ کلام یا تو آپ کی فیور میں ہوگا یا آپ کے خلاف کھڑا ہوگا. یہ آپ اندازہ کریں کہ قرآن اگر خلاف کسی کے کھڑا ہو جائے اس کے بچنے کا کوئی راستہ بچتا ہے کیا حالت ہوگی اس کی؟ قرآن اس کے خلاف کھڑا ہوا اللہ کے سامنے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تو تمہاری فیور میں ہے یا تمہارے خلاف ہے. اب یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارا تعلق کیسا ہے قرآن سے، تمہارا ریلیشن کیسا ہے قرآن سے، عمل کیسا ہے قرآن پر. تو یہ آخر میں اسی لیے آج یہ دعا کی گئی ہے کہ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، یا اللہ قیامت کا جب دن آئے تو کلام مجید کو میرے فیور میں حجت بنانا، میرے خلاف نہ کرنا اسے، یا اللہ میرے حق میں اس کو کر دینا. یہ بہت اچھی دعا ہے. دوستو اس کو ویسے بھی یاد کر لیں آپ لوگ، اپنے اسکرین پہ، لاک اسکرین پہ لگا لیں تاکہ روزانہ پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تکمیل اور ختم شریف ہو تو تبھی پڑھی جائے. یہ دعا تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، یہ روزانہ کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. اس کو روزانہ پڑھا کریں اور روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر یاد ہو جائے گی. پھر آپ زبانی پڑھتے رہیں گے اس کو، اور ہو سکتا ہے بہت سو کو یاد بھی ہو، لیکن بہرحال اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو صرف چند مواقع کے ساتھ خاص نہ کریں بلکہ روٹین بنائیے اس کو، اور پھر سمجھ کے پڑھیں گے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے. پھر جب سمجھ کے جو پڑھتے ہیں نا وہ پھر عمل بھی کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہی قرآن کے حقوق کہلاتے ہیں. رائٹس آف قرآن کیا ہے؟ آج ہر بندہ اپنے رائٹس کا دعویٰ کر رہا ہے، مجھے میرے رائٹس چاہیے. ٹھیک ہے، والدین کہتے ہیں جی ہمارے رائٹس ہمیں چاہیے، اولاد کہتے ہیں جی ہمارے رائٹس ہمیں چاہیے. اسی طرح سے زوجین کے درمیان، اسی طرح سے دنیا بھر کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اپنے اپنے رائٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قرآن کے بھی رائٹس ہیں، قرآن کے حقوق ہیں، کہ ہم نے ان رائٹس کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں. اور قرآن کے بہت سارے رائٹس ہیں، ان میں سے ایک بہت بنیادی تو یہی ہے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے تو صحیح معنی میں تلاوت کیا جائے، صحیح طریقے سے پڑھیں اس کو. ہم صحیح معنی میں اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سیکھتے نہیں ہیں. یعنی جیسا جس کو قرآن شریف آتا ہے، جیسا قرآن پڑھا ہوا ہے تو بس اسی پر لوگ چل رہے ہیں. اس کے لیے الگ سے ٹائم نہیں نکالتا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اگر آج کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کو پھر بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ایکسنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں جناب اس لب و لہجے میں، اس ایکسنٹ میں اس کو میں ادا کروں، اور مطلب یہ کہ جو تمام اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں پوری کروں. اس کو کہیں لکھی وہ زبان، وہ لینگویج تو میں سمجھ بھی جاؤں، بولوں تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. یعنی آج ہم دنیا کے تقاضوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا کریں، کیونکہ ہماری ضرورت اس سے وابستہ ہے نا.
ہماری دنیا کی ضرورتیں اس سے جڑی ہوئی. تو سوچئے کہ کلام مجید کے ساتھ ہماری قبر اور ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. تو جس چیز کے ساتھ دنیا جڑی تو اس کے لیے تو ہم نے وقت نکالا، اس کو خود بھی سیکھا، بچوں کو بھی سکھایا. اور جس کے ساتھ قبر و آخرت جڑی ہے اس کے لیے آج ہم سب کو وقت نکالنا چاہیے. کوشش کریں اس کو بہتر کریں. یہ پہلا رائٹ آف قرآن ہے، پہلا حق ہے قرآن کا کہ اس کو صحیح پڑھیں. کم سے کم اتنی درستگی ضروری ہے کہ جس سے نماز صحیح ہو سکے، کیونکہ یہ اتنی تو فرض ہے، مطلب اتنی درستگی فرض ہے ہر ایک پر، کیونکہ نماز فرض ہے. تو جو نماز فرض ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتی ہے نماز کہ آپ کی تلاوت صحیح ہو. جیسے پانی پاک ہونا چاہیے، نماز صحیح ہونے کے لیے پانی اور کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. اب اگر کسی کو نماز پوری آتی ہو لیکن کپڑا صحیح نہ ہو، پانی ٹھیک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے تلاوت بھی قرآن نماز کی بنیادی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز کے پلرز میں سے ہے، اس پہ نماز قائم ہے. یعنی اب وہ طہارت بھی ٹھیک ہو گئی، چلے پانی آپ نے ماشاءاللہ چیک کر لیا کہ صاف ہے، صحیح ہے، کپڑے بھی ماشاءاللہ آپ نے صاف ستھرے پہنے ہیں، مگر تلاوت جو آپ کر رہے ہیں یا جو آتی ہے وہ تلاوت اس کو اگر بہتر نہیں کیا ہوا تو وہ پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. تو اس لیے اس پر دھیان دینے کی، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. شاید اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. تو سیکھنا اور سکھانے کا مطلب یہ کہ قرآن کو ہمیں بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ایک تو یہ پہلا حق ہے قرآن کا. دوسرا پھر حق ہے جو کہ اس کو پہلا بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی شروع سے ہی ضروری ہے، وہ ہے تعظیم و تکریم، قرآن مجید کا احترام. یہ بھی رائٹ آف قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے حقوق میں سے کہ اس کا احترام کریں، اس کو ادب سے رکھیں، ادب سے اٹھائیں، باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں. یہ تعظیم و تکریم اور احترام. اسی طرح سے کہیں کوئی آیت نظر آ گئی تو اس کو ادب سے اٹھائیں. یہ تمام جی گھر میں رکھیں تو بلند رکھیں، پاؤں اس کی طرف نہ پھیلائیں، پیٹھ اس کو نہ کریں. یہ تمام وہ چیزیں جو آداب قرآن کہلاتے ہیں، یہ بھی رائٹس آف قرآن میں سے ہے کہ قرآن مجید کا احترام کیا جائے، تعظیم و تکریم. بات بات پر لوگ آج اس کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، یعنی ایسا آسان سمجھ لیا بات کو، معاملے کو، کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہتے جی قرآن پہ ہاتھ رکھو، چلو آؤ مسجد میں چلو قرآن پہ ہاتھ رکھو، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم. یہ لوگ بات بات پر اس طرح سے قسمیں اٹھانے لگے. تو یاد رکھیے کہ اس طرح جو بات بات پر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں نا، تو اس سے گویا کہ دل کے اندر اس کی وقت اور اہمیت وہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے. ورنہ اس طرح سے آزادی اور آزادانہ آپ نام نہ لیتے بات بات پر. ایک تو قسمیں بات بات پہ نہیں اٹھانی چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے گا، قسمیں بھی بات بات پہ نہیں اٹھانی چاہیے. تو یہ سب چیزیں رائٹس آف قرآن میں سے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے رائٹ آف قرآن میں سے وہ عمل ہے. بلکہ اس سے پہلے فہم ہے، سمجھنا اور سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا. یہ چار چیزیں ہیں جو آج کی اس محفل میں پیش کر رہا ہوں. ایک صحیح تلاوت، اس کی کوشش کرنا کہ صحیح ہو سکے، ہم بہتر پڑھ سکیں. اور دوسرا ادب و تکریم و تعظیم و احترام ہے. اور تیسرا جو فہم ہے، یعنی سمجھنا سیکھنا. اور چوتھا اس پر عمل کرنا ہے. اب عمل کی طرف آپ جب جائیں گے یا فہم کی طرف تو پھر بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ جب ہم سمجھ اور عمل کی بات کرتے ہیں تو پھر زندگی پوری آ جاتی ہے. گھریلو زندگی ہے، انڈیویجول یعنی انفرادی زندگی، کاروبار ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، مہمان نوازی، اخلاقیات، تقریبات، لباس، رہن سہن، کھانا پینا، ان ساری چیزوں کو قرآن ڈسکس کرتا ہے. عقائد ہے، توحید ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، حضور کا ادب ہے، حضور کی ختم نبوت ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر یہ عمل بالقرآن میں جب ہم جائیں گے تو یہ پھر سب کچھ آئے گا. ایسا نہیں کہ عمل صرف چند چیزوں کا نام ہے، نہیں، وہ سب کچھ پھر آئے گا. والدین کا ادب بھی آئے گا، اس آداب و احترام بھی آئیں گے. تو اس لیے یہ تمام چیزیں رائٹس آف قرآن کہلاتی ہیں. تو آج ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ تو یہ کہ صرف بس کلام مجید کو پڑھا جا رہا ہے، بس سب پڑھے جا رہے ہیں اس کو. تو صرف ریڈنگ جو ہے وہ معاشرے میں انقلاب کیسے برپا کرے گی، سوسائٹی کو چینج کیسے کرے گی.
یہ جو ہم سے پچھلی ادوار میں پچھلے زمانوں میں ایک انقلاب آئے، بڑے اچھے لوگ تیار ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں تلاوت کے ساتھ ساتھ عمل بالقرآن پایا گیا، یعنی قرآن مجید کو انہوں نے عملاً نافذ کیا۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو حدیث میں ذرا فضیلت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سے ایسے بھی احباب ہوتے ہیں جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے، تو وہ مایوس نہ ہوں۔ کلام مجید ایسی سبحان اللہ نعمت ہے کہ جو اچھا پڑھ رہے ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا، اور جو صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے لیکن کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اتنا نوازتا ہے اور اتنا کرم فرماتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے۔ ایک حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، تو وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس کا تو رتبہ بہت اونچا ہے جو ایکسپرٹ ہے قرآن میں۔ لیکن جو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، لیکن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، یعنی کوشش تو کر رہے ہیں مگر زبان لڑکھڑا جاتی، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک فکر لگی ہوئی ہے دل میں کہ مجھے یہ سیکھنا ہے، مجھے بہتر کرنا ہے، کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو بار بار اٹک رہے ہیں وہ، تو فرمایا کہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور ان کو مشقت ہو رہی ہے پڑھنے میں، لَهُ اجران، تو اللہ انہیں ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی، اور دوسرا اس کے اندر وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عام پڑھنے والے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، کیونکہ عام پڑھنے والا تو روانی سے پڑھے جا رہا ہے، اس کو تو مشقت ہی کوئی نہیں ہو رہی نا، اسے تو مشقت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ پڑھنے بیٹھا تو پڑھتا ہی چلا گیا، پڑھتا چلا گیا۔ لیکن جس کو مشقت ہو رہی ہے وہ پھر بھی لگا ہوا ہے، دل لگا کے پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی رو پڑتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھے یہ قرآن عطا فرما۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ جسے پڑھنا نہیں آ رہا مگر میری محبت میں کوشش کر رہا، ہمت نہیں ہار رہا، پیچھے نہیں ہٹ رہا، قرآن کو یہ ٹائم دیتا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسے دیگر کے مقابلے میں ڈبل اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی بھی اس میں مایوس نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ پڑھنے والوں کا رتبہ اپنی جگہ، لیکن جو محنت کر رہے ہیں ان کی بات ہی الگ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہمیت دیا کرتے تھے قرآن مجید کی وجہ سے۔ صحابہ کرام میں ایک جو فرق تھا، تو اس کا ایک منظر دیکھیے آپ کہ جو غزوہ احد میں جو شہید ہوئے، جس میں حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور بھی ہیں، تو اب وہ اس وقت جو شہدائے احد تھے 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو ان کو قبر میں، چونکہ ایک بڑی قبر تیار کی جاتی اور پھر اس میں چند شہداء کو دفنایا جاتا، تعداد زیادہ تھی اور اس وقت تدفین کا مرحلہ تھا، کفن بھی پورے نہیں تھے اس وقت، یعنی یہ اس وقت کی کیفیت تھی کہ کفن بھی پورے میسر نہیں تھے۔ تو یہ اس مشکل کے موقع پہ جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، ایک ایک کفن میں دو دو شخصوں کو جمع کر کے ان کو کفن دیا گیا، یعنی کفن ایک ہے اور اس میں دو دو شہداء ہیں، اتنی قلت تھی اس وقت کپڑے کی اور کفن کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے، اچھا اب دو آدمیوں کو ایک کفن دیا گیا، اب سوال ہے کہ قبر میں ان کو تدفین کرنی ہے، قبر بھی ایک بڑی تیار کی گئی ہے، تو کس جانب سے ان کو لایا جائے، یعنی پہلے کس کو قبر کی طرف لایا جائے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ ان میں سے قرآن مجید کے ساتھ کس کا رجحان اور توجہ اور معلومات یا علم قرآن کے ساتھ کس کا زیادہ تھا، شغف کس کا زیادہ تھا؟ تو اگر اشارہ کیا جاتا کہ یا رسول اللہ ان میں سے فلاں کا قرآن سے تعلق زیادہ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ فی اللحد، قبر میں بھی اسے مقدم حضور فرمایا کرتے، یعنی قرآن کا مقام اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ رتبہ ہے۔ اور پھر ان شہداء احد کی سب کی جب تدفین ہو گئی، آقا کریم نے فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ،
میں قیامت کے دن ان سب کا گواہ بن کر آؤں گا، ان سب کی گواہی دوں گا میں قیامت کے دن۔ تو بہرحال قرآن مجید کی برکت سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور بڑی شان و عظمت عطا فرمائی۔ بعض ایسے بھی اب افراد ہوتے ہیں کہ جو اتنے مصروف ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں کہ انہیں بہت مرتبہ دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، یعنی وہ وقتاً فوقتاً بس قرآن کھول کر پڑھتے رہتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی کچھ ایسے ہیں افراد ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اب وہ ایک دل میں آتا ہے کہ میں قرآن میں لگا رہتا ہوں تو فلاں وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، میں فلاں دعا نہیں کر پاتا ہوں۔ تو ان کے لیے دیکھیے آپ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے فرمایا من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی، کہ جس کو قرآن مجید نے اور میری یاد نے دعا سے روک لیا، یعنی اس کو دعا کا ٹائم نہیں مل پاتا اور وہ قرآن میں اتنا لگا رہتا ہے، اللہ فرماتا اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی جو قرآن کی وجہ سے دعا نہیں کر پایا، قرآن میں لگا رہا دعا کم کر پایا وہ، اور باقی کوئی دوسرا تھا تو اس نے تھوڑا پڑھا اور دعا کرنے میں بیٹھ گیا، تو فرمایا کہ جو زیادہ تلاوت میں مصروف ہے اور دعا کم کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ تو کلام مجید کا بہت رتبہ ہے، بہت شان ہے، آج بہت ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کی طرف توجہ کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر قرآن مجید کی طرف بھی اور نماز کی طرف بھی سبقت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہماری طبیعتوں میں کچھ غفلت آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ اب خاص رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں تو افطار کے بعد طبیعت میں تھوڑی سستی ہوتی ہے، فوراً نماز پڑھنا، پھر عشاء کی نماز آگے آ رہی ہے، پھر تراویح ہے، اس میں ظاہر کھڑے ہو کے قرآن سننا ہے، اور پھر اسی طرح سحری کے وقت میں یہ ہے کہ اب پھر مسجد میں جانا، پھر جماعت سے پڑھنا، تو یہ پھر مشکل ہے۔ پھر کبھی یہ ہوا کہ نیند غالب آ گئی تو بالکل ہی نماز رہ گئی۔ اب وہ دونوں مواقع پر ایک آزمائش بھی ہے، ادھر سحری میں بھی کھانا کھا کر پھر نماز ہے، افطار میں بھی کھانا کھاتے ہی نماز ہے، یعنی افطار کرتے ہی نماز ہے۔ بہت سے لوگ بہت احتیاط سے کھاتے ہیں تاکہ وہ طبیعت میں سستی نہ آئے، لیکن بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ پورے دن اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس قیمتی ترین لمحے کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو اب وہ طبیعت میں سستی اور غفلت ہے۔ عشاء ہے، پھر تراویح ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طبیعت میں جو سستی ہے، غفلت ہے، اس کی طرف بھی نظر رکھیں، کیونکہ اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز ہو رہی ہو یا نماز کے لیے بلا لیا جائے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کی پکار آ جائے اور وہ غفلت میں ہو، سستی میں ہو، یا ہم کئی دوستوں میں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ جو غفلتیں ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ اس کی طرف فوری طور پہ لپکنا اور فوری طور پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے رات میں اٹھ کر اگر اللہ موقع عطا فرمائے، توفیق عطا کرے، تو وہ لمحے بھی اللہ کو تلاوت کے بہت پسند ہیں۔ ایک تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ایک تابعی ہیں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جب تدفین کی گئی، جب ان کا انتقال ہوا، تدفین کی گئی، تو اتفاق سے وہ جو سلیب رکھے جا رہے تھے قبر بند کرنے کے لیے، تو ایک سلیب جو ہے وہ دھنسنے لگا اندر کو، تو وہ پھر قبر میں دوبارہ اتر کر اس سلیب کو نکالا جانے کے لیے وہ صاحب اندر کو گئے جو ان کے ہی شاگردوں میں سے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جب میں اندر اترا تو میں نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ان کی جو تدفین کی، حالانکہ زیادہ ابھی وقت نہیں گزرا تھا، ابھی تو قبر بھی پوری طرح بند نہیں کی تھی، اب جب اندر اترے تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو راز سمجھ کے، اللہ کا راز جان کر کے یہ باہر آ گئے، قبر کو بند کیا۔ اب ان کے گھر پہ جا کر کے پوچھا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی نے بتایا کہ ہمارے والد راتوں میں اٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ جاتے تھے، دن میں الگ پڑھتے تھے، رات میں بیدار ہوتے، پھر قرآن پڑھتے اور پھر سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ الہ العالمین اگر کسی کے لیے بھی تو نے یہ فضیلت لکھی ہے کہ اسے قبر میں نماز کی توفیق ملے گی، الہ العالمین مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ تو اللہ نے میرے والد کی دعا قبول کر لی، اور آج تدفین ہوتے ہی اللہ نے ہمارے والد کو قبر میں نماز کی اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ایسے بھی لوگ کہ جو
اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ قبر بھی اللہ روشن فرما دے۔ تو اس لیے بہرحال بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن، بہت بڑا ذخیرہ اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ آج ہم اپنے جسم میں کوئی تکلیف اور بیماری ہو تو اس کے لیے ہم بہتر سے بہتر دوا کا انتظام کرتے ہیں، بہتر سے بہتر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جو روحانی امراض ہیں اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین دوا وہ قرآن مجید۔ خود حضور نے فرمایا، دو دواؤں کا ذکر فرمایا، فرمایا علیکم بالشفاءین، کہ فرمایا دو شفائیں اپناؤ، علیکم بالشفاءین، دو شفائیں اپناؤ، العسل والقرآن، ایک شہد اور ایک قرآن۔ شہد کا نام لے کر حضور نے ظاہری بیماریوں کے علاج کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن کہہ کر حضور نے باطنی علاج بھی عطا فرمایا۔ تو اس لیے آج ظاہری علاج معالجے پہ تو توجہ ہے لوگوں کی، اس کی بڑی معلومات ہوتی ہے، لیکن اس باطنی شفا کا انتظام لوگ نہیں کر پاتے۔ اور آخری بات یہ کہ سورہ رحمان میں شروع میں ذرا غور کریں، شاید ہم نے کبھی نہ سوچا ہو اس حوالے سے۔ شروع کی دو آیتیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اسی طرح تقریباً سب کو یہ آیتیں شروع کی یاد ہوں گی۔ الرحمن، ایک میں ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک بات کی طرف، اور آئندہ پھر ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا۔ کیا فرمایا؟ الرحمن، رحمان عز و جل نے علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ یہی ترجمہ آسان ہے۔ اب ذرا سوچئے، اور یہ بھی سوچئے کہ کبھی سوچا بھی تھا یا نہیں، اس طرف توجہ ہم نے کی کہ نہیں۔ کہ آپ دیکھیں الرحمن کے فوراً بعد کیا ہے؟ علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور آگے پھر فرمایا خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان۔ اب سوال ہے کہ پیدا پہلے کیا یا قرآن پہلے سکھایا؟ تو سب کہیں گے بھائی پیدا پہلے کیا ہے پھر قرآن سکھایا۔ پیدائش پہلے ہے نا، ہم پہلے دنیا میں آئے ہم سب، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس نے جتنا بھی سیکھا۔ تو پہلے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پہلے پیدائش ہوتی ہے، پھر قرآن سیکھتا ہے۔ مگر سورہ رحمان تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ سورہ رحمان کہہ رہی ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، حالانکہ یہ کام تو بعد میں ہوا ہے۔ خلق الانسان آگے آ رہا ہے جو کہ پہلے ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ بھی بہت کچھ سکھا رہی ہے۔ یہ اشارے ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اللہ کا کلام ہے جناب، یہ اشاروں میں بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا، فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ خلق یعنی تخلیق، ہمارا یہ ظاہری وجود اور جسمانی جو وجود ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، علم القرآن یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو بعد میں کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ میرے نزدیک اس ظاہری سراپے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ علم قرآن کی اہمیت میرے نزدیک زیادہ ہے۔ اور آج ہمارا رجحان کس کی طرف ہے؟ سب سے زیادہ اس چیز کی طرف ہے جو اللہ نے بعد میں بیان فرمائی۔ یعنی اللہ نے جس چیز کو بعد میں کی، آج ہم نے اس کو پہلے کر لیا۔ آج سب کی توجہ ظاہر پر ہے کہ کپڑا کون سا اچھا لگے گا، اس کے ساتھ جناب علی جوتے کون سے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ میچنگ کون سی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جناب اور کیا کیا اچھا رہے گا۔ پھر اور بیوٹی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے نا، بالوں کو سنوارنے کے لیے تو جناب اسکن کے لیے تو فلاں کے لیے تو فلاں کے لیے، ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی کو رب نے بعد میں رکھا ہے۔ خلق الانسان کا ذکر رب نے بعد میں فرمایا، اور علم القرآن کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ تو اس لیے پہلے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ظاہر پہ توجہ کریں، منع نہیں ہے، زیبائش و آرائش کے لیے جو جائز طریقے ہیں منع نہیں ہے، اسراف کی طرف جائے بغیر دائرہ اعتدال میں رہتے ہوئے، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جو زیب و زینت ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن علم القرآن پہ توجہ دوستو بہت ضروری ہے۔ یہ اس لیے میں نے توجہ دلا دی تاکہ جب ہم سورہ رحمان پڑھیں تو اس نقطے کو ضرور یاد رکھیں اور اپنے گھروں میں خاص طور پر ہم نافذ کریں۔ اور آخر میں بس میں عرض کروں گا کہ جو شرعی مسائل ہیں وہ ہم ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ہم نشستیں منعقد کریں، یہ بہت ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے گھروں میں
اور ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت کمی پائی جاتی ہے. ہمارے الحمدللہ یہاں سہیل شمس صاحب نے جس طرح سے یہ تراویح کا اہتمام کیا تو اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یہاں درس تراویح بھی ہوتا رہا، اور ماشاءاللہ اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے، تاکہ سوالات کے ذریعے سے تمام لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے. یعنی درس بھی ہوا، اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں گھروں کے بھی ہیں، ذاتی مسائل بھی جو لوگوں کو شرعی طور پر پیش آتے ہیں وہ بھی ہیں، تو وقتاً فوقتاً بہت سارے مسائل بھی ڈسکس ہوئے. اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں ایسی نشستیں بار بار منعقد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں. قرآن صرف رمضان مبارک تک نہ رہ جائے، بلکہ فور ایور اور ہول آف دی لائف، یعنی پوری زندگی کے لیے کوڈ آف لائف کے طور پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. نظام زندگی کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کو ایک پوری طریقے سے کوڈ آف لائف بنا کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور شریعت کے جو مسائل ہیں نا اس کو لازمی سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نماز کو کیسے صحیح کریں، ہم اپنی طہارت کو کیسے صحیح کریں، ہم اپنے گھروں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی اصلاح کیسے کریں. یہ کم از کم فکر پہلے پیدا کر لیں اپنے اندر. ہمیں یہ سب سے بڑا اس وقت معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ غلطیاں ہیں بھی کہ نہیں، اور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، اور اس کی پھر اصلاح کیسے ہوگی. تو ہم سے بہت ساری غلطیاں معاشرے میں ہو ہی رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں. اور سوشل میڈیا چونکہ بڑا ایکٹیو ہے تو یہ پہلے ایک تو غلطیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں جو یہ مزید غلطیاں کروا دیتا ہے ہم سے. یعنی غلطیاں کے ساتھ ساتھ الجھنیں، کنفیوژن بہت ساری کریٹ کر رہی ہے. ہم یعنی بہت ساری ایک ہی ٹاپک پر، آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں، کئی لوگوں کی بہت سی باتیں. اب آدمی یہ سنے، یہ مانے، تو یہ عجیب الجھن ہے. اس لیے پراپر طریقے سے ایک چیز کو جب تک ہم اس کو نہیں سیکھیں گے تو ہماری الجھنیں دور نہیں ہوں گی. تو اس لیے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور ہم نے الحمدللہ یہاں کوشش کی، اور آئندہ بھی ارادہ ہے کہ یہ جو سوال جواب کا اس طرح سے سلسلہ رہا یہ مزید بھی جاری و ساری رہے، اور آن لائن ذریعے سے ہی آپ سب لوگ اس سے کنیکٹ ہو جائیں. انشاءاللہ آگے اس کا ہم کوئی نہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں گے کہ تاکہ آن لائن آپ تک وہ اپڈیٹ اس کی پہنچتی رہے، اور آپ اس کو سیکھتے رہیں وقتاً فوقتاً، اور دنیا بھر میں اس کا پیغام پہنچتا رہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اس محفل کو اللہ پاک قبول فرمائے. روزانہ یہاں پر جو سلسلہ رہا الحمدللہ رونق رہی، اللہ اس رونق کو اور سلامت رکھے، خوب برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ السلام، دو اشعار، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر محفل کا اختتام ہوگا. صلاۃ السلام.